سینٹر مشاہد حسین سید صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، ملکی غیر ملکی سیاست کو گہری نظر سے دیکھ رکھا ہے ایک عرصے سے، وہ اس کے مخالف ہیں۔ انہوں نے اپنے حالیہ تبصرے میں جو ایکس کے اوپر پوسٹ کیا، 3 نکات کی بنیاد پر نئے صوبوں کے قیام کو ایک سلی ایکٹ قرار دیا، بڑا احمقانہ ایکٹ انہوں نے قرار دیا۔ اس لیے ہم نے ان سے زحمت دی کہ ان سے ہم بات کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ان کی ریشنل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید صاحب۔ شاہ جی، یہ آپ کا مشاہدہ کیوں یہاں تک پہنچا کہ آپ نے نئے صوبوں کے قیام کو ایک سلی ایکٹ قرار دے دیا؟ ذرا ناظرین کو تو سمجھائیں کہ کیوں آپ اس ترکیب کے خلاف ہیں۔ جامی صاحب، آپ نے ذکر کیا کتابوں کا، میں یہ بھی مینشن کر دوں، جو پہلی کتاب پاکستان میں لکھی گئی گورننس آف ان پاکستان، پرابلمز آف گورننس، وہ 1993 میں میری کتاب ہے جو میں نے لکھی تھی مل کے ود ویری فیمس اکانومسٹ ڈاکٹر سید اکمل حسین صاحب۔ جی تو ہماری کتاب پرابلمز آف گورننس 30 سال پرانی ہے، تو گورننس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ہی میری بھی مشاہدہ اپنا ہے۔ ٹھیک۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھلار نہ پاؤ، مسئلہ حل کرو، کھلار نہ پاؤ۔ ٹھیک۔ انگریزی میں کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں if it ain't broke don't fix it۔ اگر کوئی مسئلہ اتنا خراب نہیں تو اس کو نہ توڑو۔ یہ جو ہے ہر تھوڑے مہینے کے بعد جب پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے ہندوستان کے خلاف، پاکستان کی علاقائی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، ہم بنسبت آگے بڑھنے کے کورس کریکشن کرنے کے، یہ کہاں سے سوچ آ گئی ایک دم؟ اینڈ اٹس اے ویری سلی آئیڈیا، اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ امکانہ آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا شروع کیا تھا یہ وفاق کو کمزور کرنے کے لیے، یہ امریکہ سے آیا تھا۔ ان کا تھا کہ پاکستان بہت اسٹرانگ ہے، اس کو کیسے کمزور کرنا ہے، پلے دا ایتھنک کارڈ، پلے دا لنگوسٹک کارڈ، ایسے صوبے بناؤ لنگوسٹک اور یا کسی اور ملک کو تقسیم کرو۔ اس وقت جی مین ایشو آپ کا گورننس کے اوپر۔ شاہ صاحب، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکی آئیڈیا تھا تقسیم کرنا ہے، لیکن یہ کیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں مولانا ظفر انصاری والا کمیشن نہیں بنایا گیا تھا جس میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی تھی لیکن اتفاقی رائے نہیں ہو سکا تھا؟ تو آئیڈیا تو وہاں سے آیا تھا، اس کا شجرہ نسب تو وہی ہے نا۔ ٹھیک۔ میں نے خود دیکھا ہے ان کی یونیورسٹیز میں میپ بنا ہوا پاکستان کا کہ کیسے اس کو کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ دیٹ اوریجنل آئیڈیا، بیکاز وہ ویسٹ والے نہیں چاہتے اسٹرانگ مسلمان ملک، یاد رکھیں۔ اچھا، سب سے بڑا ملک کون سا ہے مسلمان؟ انڈونیشیا تھا نا، آپ نے تقسیم کیا، ایسٹ تیمور بنایا۔ افریقہ میں سب سے مضبوط ملک کون سا تھا بڑا مسلمان ملک؟ سوڈان، آپ نے ساؤتھ سوڈان بنایا۔ ہمارا ایک دفعہ کر چکے ہیں ایسٹ پاکستان 71، اب اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں بیکاز وہ کھٹکتا ہے کہ وی آر اے نیوکلیئر پاور۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اور اس حوالے سے آپ کی پالیٹی جو ہے وہ تقسیم ہے، اس وقت آپ کی معیشت کمزور ہے، ٹھیک، آپ کے اندر دہشت گردی کا بڑا ایشو بڑھ رہا ہے، آپ کور ایشو کیوں نہیں پکڑتے؟ گورننس ٹھیک کریں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پولیٹیسائزیشن آف سول سروس اینڈ پولیس۔ ایگزیکٹلی۔ لوگ پیسے دیتے ہیں پولیس کو اپوائنٹمنٹ کے لیے، آپ کو پتا ہے صوبوں میں، یس، کہتے تھانے بکتے ہیں، آپ وہ کام روکیں۔ نمبر 1 گورننس اپنی ٹھیک کریں۔ نمبر 2 آپ کا کور ایشو ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ کی جو بنیاد ہے، اور اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں جنرل مشرف کو، لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا جس کو سیاستدانوں نے اور صوبوں نے سیبوٹاج کیا، دوبارہ نافذ انہوں نے ایک مضبوط سسٹم تھا، نہیں ہونے دیا، ان کا الیکشن ہی نہ کراؤ۔ وہ جی اس زمانے میں لوگ ایم این اے نہیں بنتے تھے، ایم پی اے، وہ کہتے تھے ناظم بناؤ ہمیں۔ ناظم یوز ٹو رائٹ دا اے سی آر آف دا ڈی پی او، دا ڈی سی او، آپ کو پتا ہے؟ آپ آرٹیکل 140 اے ہے آئین کا، لوگ ڈیولوشن 18ویں ترمیم میں صرف ہوئی وفاق سے صوبوں تک، صوبوں سے لوکل گورنمنٹ تو ہوئی نہیں۔ اصل جڑ آپ کی جو ہے، جو روٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ لوکل گورنمنٹ۔ ٹھیک، یہ تو ہے سولوشن بنا لیا ہے۔ تیسرا کیا جی؟ بات پوری کر لیں پھر میں اگلا سوال۔ تیسرا کیا بات کرتے؟ ہاں، تیسرا ہے کہ آپ نے صوبوں کو کہا جی امپاور کیا ہے، آپ نے صوبوں امپاور نہیں کیا، آپ نے چیف منسٹرز کو ریجنل وار لارڈز بنا دیا ہے۔ جو وار لارڈز، یہ چائنا میں وار لارڈز ہوتے تھے انقلاب سے پہلے، کہ اس خطے میں ان کی بادشاہی تھی، سکہ شاہی تھی، جو مرضی، اور وہ مغل مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، جہاں پیسہ پھینکیں، جو مرضی کریں۔ یہ صوبے کے جو چیف منسٹرز ہیں، دے بیکم لارڈز، وار لارڈز۔ آپ دیکھیں ہیلتھ،
ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر میں کیا امپروومنٹ ہوئی ہے جب سے ان کو پاور ملی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. 26 ملین اسٹوڈنٹس آپ کے آؤٹ آف اسکول ہیں کڈس, 2 کروڑ 60 لاکھ, 4 کروڑ بچے اسٹنٹڈ ہیں. آپ ان کا فوکس کریں. یہ جو نئے صوبوں کا شوشہ ہے بڑا خطرناک ہے. اس میں لسانی تقسیم بھی آ جائے گی, اس میں زبان کی بنیاد پر بھی آ جائے گی اور تقسیم ہوگی, اور اٹ ول ویکن. ہماری فیڈریشن از آلریڈی فراجائل. بالکل ٹھیک. اچھا, میں جو اس کا جو شاہ صاحب جو اس کا جو متبادل ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اور گورننس کو بہتر کیا جائے, اس پہ بھی آتا ہوں میں. وہ ہے سولوشن پاسبل کہ صوبوں کی تقسیم کی بجائے آپ کی رائے میں یہ کام ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی نا, اس میں سر ایک تھنک ٹینک نیا سامنے آیا ہے, اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. میں نے دیکھا اس کی ویب سائٹ پہ جا کے تو معلوم ہوا اس کی سی ای او جو پریزیڈنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہان ہیں وہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب, جناب گوہر اعجاز صاحب, جناب احمد نواز سکھیرا صاحب اور دیگر ہم خیال لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے 3 تجاویز دی ہیں, یا تو 10 صوبے ہوں 12, یا پھر 15 سے 20 چھوٹے صوبے, یا پھر 38 وفاقی ڈویژنز ہوں. یہ کوئی فارمولا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ میں دیکھیں جی, جو پتہ نہیں یہ کیسی برین آؤٹ لینڈ اسکیمیں آ رہی ہیں لوگوں کا. تھنک ٹینکس کا کام ہے تھنکنگ کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں تھنک ٹینکس میں ٹینک زیادہ اسٹرانگ ہیں, تھنکنگ کم ہے. شارٹ آف دا ڈے. تو تھنکنگ کریں. دیکھیں تھنک ٹینکس کا کام ہے تھنکنگ کرنا, اپنی بہنا, لیکن تھنکنگ کی بنیاد حقائق پر ہونی چاہیے, لاجک پر ہونی چاہیے, منطق پر ہونی چاہیے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہونی چاہیے. یہ ہوائی فائر پر میں بلیو نہیں کرتا. وی آر اے پریکٹیکل پیپل. اس وقت ہمارے پاس راستہ ہے آگے جانے کا. ہم ایک بڑی ہماری ریجنل پوزیشن سٹرونگ ہوئی ہے ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے. ہم ماشاءاللہ سٹرونگ پوزیشن میں ہیں علاقائی طور پر. بنگلہ دیش, ایران, چائنا, ماسکو, واشنگٹن, ہر جگہ ہماری سنائی جاتی ہے. ہم اپنا راستہ سیدھا کریں, ملک کو ٹھیک کریں. اس وقت بنسبت کے کھلاڑ ڈالیں اور ایکسپیریمنٹ کریں, ایکسپیریمنٹ پہ اور ملک کو تباہی کریں. آگے جتنے ایکسپیریمنٹس ہم نے کیے ہیں اس کو نقصان ہوا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اب اس میں نہ کریں. اب میں نے دوسرا موضوع میں نے آن ہولڈ کیا ہوا ہے جو لوکل باڈیز کا ہے. پہلے موضوع کو ضرور آپ سے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی. رانا ثناء اللہ صاحب اہم ترین وزیر ہیں, اہم ترین ذمہ دار ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 27ویں ترمیم ہو یا یہ نئے صوبوں کا معاملہ ہو, یہ شوشہ ہے اور اس پہ حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے. لیکن انہی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک اور وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, جو ایک استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. وہ اس کے حامی ہیں, وہ اس کے دائی ہیں, اور ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے تھنک ٹینکس میں بھی, میڈیا ہاؤسز میں بھی. تو میں بحیثیت صحافی یا طالب علم کنفیوز ہوں کہ ود ان پارلیمنٹ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے وہ بھی وزیر ہے کہ ہونے چاہیے, اور ایک کہہ رہا ہے غیر سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہے میری آبزرویشن کے اوپر؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ کو پتا ہے گورننس کا کیا حال ہے. یہ there is an army of ministers and the right arm doesn't know what the left arm is doing. وہ کبھی سجے وہ تو سب کو قابل کیا گیا